السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 240، آیت 27 سے 29 تک، لیسن نمبر 240، آیت 27 to 29۔ لفظی ترجمہ: وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، باطل، بیکار، ذالک، یہ، ظن الذین، گمان ہے ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے، ام، یا، نجعل الذین، ہم کر دیں گے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، کالمفسدین، فساد کرنے والوں کی طرح، فی الارض، زمین میں، ام، یا، نجعل المتقین، ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو، کالفجار، بدکاروں کی طرح، کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت برکتوں والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتہ، اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً، باطل، عبث، بیکار، کھیل تماشے کے طور پر، ذالک، یہ، ظن، گمان ہے، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے یا ان کی آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، الجاسیہ 24 میں، کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ نہیں ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ۔ یعنی یہ وقت کی بات ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے، لیکن نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے، اور نہ کوئی موت دینے والا ہے۔ ایک مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی، وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو بامقصد دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے بنانے والا نہایت حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی بیکار نہیں۔ سورۃ الحجر آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ ہم نے باطل کے طور پر نہیں پیدا کیا، اور الحجر میں کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران 190 اور 191 میں بھی فرمایا
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی بھی بیکار کام کرے، بے مقصد کام کرے، آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے بیچ کی کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ حیوان ہو یا انسان ہو، کچھ بھی بیکار نہیں. ہر چیز ایک خاص طریقے پر، ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی، ایک خاص وقت پر ختم ہوگی اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر اس ساری مخلوق کے اندر جس کے پاس عقل اور سمجھ ہے یعنی انسان، خاص طور پر اسے اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خاص طور پر انسان کے بارے میں آتا ہے کہ اسے ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں کس لیے دی گئیں، کیوں دی گئیں. اسی لیے ایک اور جگہ پر فرمایا واضح طور پر مقصد بتاتے ہوئے انسان کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے، شریعت دی، پیغمبر بھیجے، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا فرق بتایا، انسان کو تمیز کرنے والا بتایا. یہ ایسا نہیں کہ سب کچھ بس یوں ہی کھیل کے طور پہ بنا دیا گیا کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں اور دنیا میں ہم عیش و عشرت کرتے رہیں اور پھر مر کے ختم ہو جائیں اور کوئی بھی حساب کتاب نہ ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی سوچ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو اور بنانے والے کا پتہ نہ ہو کہ وہ کیسا عظیم ہے. دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ان سب چیزوں کا ایک مقصد ہے، ایک فائدہ ہے. ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں. مثلا غور کیجئے، کوئی بھی چیز جو بھی آپ کو نظر آتا ہے اپنے جسم کے اندر، اپنے جسم کے باہر، انسانوں میں سے کوئی بھی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کے نیچے ایک فرش ہے، آپ کے سامنے ونڈوز ہیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہے، ہاتھ میں قلم ہے، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو یا بیکار ہو یا وہ ہونی نہیں چاہیے تھی؟ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں بھی ہوتی، مثلا گرمی اچھی نہیں لگتی لیکن اسے بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بے مقصد نہیں. کیوں؟ اگر گرمی نہ ہو، سورج نہ نکلے، دھوپ نہ چمکے، بہت سی چیزیں نہ پکیں، اب فصلیں آپ کی نہیں پکیں اور بہت سے کام نہ ہوں، تو کوئی بھی چیز جس کا ہمیں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے وہ بھی، اور جس کا بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر آتا ہے یا جو ہمیں پسند نہیں بھی ہوتی، وہ بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک آغاز بھی ہے اور ایک اختتام بھی ہے. ہر چیز جو بنی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور پھر اس کے آنے اور جانے دونوں کا جہاں وقت مقرر ہے وہاں آنے کا بھی مقصد ہے اور جانے کے بعد بھی اس کا کوئی نتیجہ ہے. کوئی بھی چیز بے نتیجہ نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی بے نتیجہ ہو، کسی مقصد کے بغیر ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنا کر، خاص طور پر انسان کو پیدا کر کے، دو راستے بتائے اور پھر ان دو راستوں پہ چلنے والوں کا انجام مختلف بتایا. اسی کی وضاحت میں آگے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کالمفسدین فی الارض،
ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو ایک جیسا کر دیں گے یعنی انجام میں. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقی لوگوں کو فجار کی طرح، یعنی بدکار لوگوں کی طرح، نافرمان لوگوں کی طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز بامقصد ہے، انسان کی زندگی بھی بامقصد ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اپنے ارادے کے ساتھ، الخشوع والتذلل، اللہ کا بندہ بننا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں، اس کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا چاہیے، اور وہ کرائیٹیریا کس نے مہیا کیا؟ پیغمبروں نے. جو شخص پیغمبروں کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا اور ایمان لا کر اچھے کام کرے گا، اس کا انجام مختلف ہوگا اس سے جو انکار کر کے فساد کرے گا. تو پھر انسانوں کے دو بڑے گروہ بنتے ہیں، ایک صالحین کا اور دوسرے مفسدین کا، ایک اصلاح کرنے والوں کا اور دوسرے فساد کرنے والوں کا، ایک اچھا کرنے والوں کا اور دوسرے برا کرنے والوں کا. اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر دونوں کا انجام ایک ہو. سورۃ الجاثیہ 21 میں بھی فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کے اچھے کام کر رہے ہیں؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ نہیں. جب زندگی برابر نہیں تو موت بھی برابر نہیں. جب زندگی میں وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کا انجام مختلف ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سب کو پھر ایک ہی کھاتے میں ڈال دینا چاہیے تو ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. سورۃ ہود 24 میں فرمایا مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، کہ دو گروہ، ایک اندھا ہے اور دوسرا دیکھنے والا، ایک بہرا ہے اور دوسرا سننے والا، کیا یہ دونوں ایک طرح ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں اور دوسرے وہ جو اللہ کو مانے نہیں یا پھر زبانی کلامی ماننے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں، ان دونوں گروہوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا. سورۃ المطففین میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور اس کے برعکس کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار اور فجار دو الگ لفظ ہیں، دو الگ طرح کے لوگ ہیں جن کے دو الگ طرح کے انجام ہیں. عقل بھی یہی بات کہتی ہے اور شریعت بھی یہی بتاتی ہے کہ ہر چیز اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی. منطقی انجام کیا ہوتا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس کو عقل بھی مانتی ہے اور جو واقعی نتیجہ بنتا ہے. تو کیا سبق سیکھا اس سے؟ کیا خلاصہ ہے؟ کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی. با مقصد انسان اور بے مقصد انسان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور اگر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کوئی مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں. This is a poem, The Fish and I, translation from German, and it was written by Schwartz, Heidelberg in 1989. The Fish and I. The other day I went to the sea and asked a fish, "Do you know who made the ocean and you in it and for what?" The fish gave me a puzzled look and said, "I don't know and I don't care. As to who made the ocean and put me in it and for what?" Ha ha, I don't like such questions. I have no time. Can't you see how busy I am? I have to run for food continuously. Man, you can't imagine how hard is life. No,
I have no time for such questions. Why don't you go and ask some man? Over there, you see that man? He does nothing but catch fish all day. I'll bet he has time. And by the way, I have heard it said that a man has a mind with which to think. You see, I am just a fish, a poor animal. I have no mind, so use your brain. Go ask that man and leave me alone. I went to the man and asked him, Sir, do you know who made this world, this earth, the moon, the stars, the skies above and the universe beyond, floating in time and space? Who began it all and put man in it? There must be some purpose, and man must seek his maker. The man got up from his slumber and shouted at me angrily, Get away from here. Go get lost somewhere. With all your loud questions, you frightened my fish away. What do I care, and what good is there in such useless questions? What difference does it make as to who made it all and put man here? And as regards the purpose, ha ha, what a silly question. Can't you see how busy I am? I have no time. You know how hard is life, or no one ever told you about the rising prices, the corruption, the scandals of heroin and AIDS, the rising flood of pollution and crimes, the hell they cry about in churches. May be far out there, but the one we have ourselves make is right down here. With 1,000 things to worry about, I can hardly sleep. And on top of all this, here come you with your foolish questions. Man, go and think yourself all such thoughts, but leave me alone. I have no time. The man went back to sleep. The fish went its way. The ocean kept on rolling. It was getting dark on the deep. I came back home. What could I do? But somehow or the other, the thoughts keep on coming back, again and again. That man has fallen to the level of a fish, or even lower. What a fall it is, my countrymen. How sad it is that so few are left who have the time and can still think about such questions. Let's make pause and think like men while we are here, for no one knows when the call may come to depart from here forever and ever. Let's find some time to think of the one who made it all and put us here. His door is open and he is very near for anyone who seeks him. اس بارے میں سوچنا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے. کچھ تو وہ ہیں جو سوچتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سوچتے ہی نہیں. تو سوچنے والوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بھی سوچوائیں جو سوچنا کیوں نہیں چاہتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا نقشہ بنانا چاہتا ہے اور اسی نقشے کو فالو کرنا چاہتا ہے. آیت 26 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ خواہش نفس کی پیروی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کیونکہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اینڈ کو سامنے رکھ کر سفر نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں کوئی پرپز نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی مقصد نہیں، اور وہ ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، اپنی خواہشات ہی پوری کرتے چلا جا رہا ہے، تو ایسا شخص آخرت کے دن اس سے سخت محاسبہ کیا جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی دو فرد، ان کا کمپیریزن کیجئے. ایک وہ شخص جو زندگی میں ایک گول رکھتا ہے، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو چاہے لانگ ٹرم ہو، تو وہ ہمیشہ آپ کو اسی کے مطابق کام کرتا ہوا ملے گا. وہ اپنے آپ کو اس سے باندھ لیتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس کو پانے کے لیے خواہ وہ دنیا کا کوئی معمولی امتحان ہی کیوں نہ ہو، کسی ڈگری کا حصول کیوں نہ ہو، اس کو پانے کے لیے وہ اپنا ہر پلیئر قربان کر دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اس مقصد کو پانا ہے. تو جس انسان کی زندگی میں یہ مقصد آ جائے کہ اسے آخرت کے دن کامیاب ہونا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے جی سکے. پرپز آف لائف پر خالد یاسین کا ایک بہت اچھا لیکچر ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو یہاں انٹروڈکشن کے طور پہ سنواتی ہوں. یہ لیکچر دعویٰ پرپز کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ہے. جی
Dear respected Muslim brothers and guests, I am feeling very honored to have this opportunity to address you on this topic. But it's sort of an advice to myself even, because I see myself sitting in these chairs in front of me. Just a few days ago, a few years ago, just a little while ago, I was sitting right there where you are. Christian, non-Muslim, whatever nationality, it doesn't matter. A human being that was not aware of Islam, and at that particular time did not really understand the purpose of life. So with that note, I would request you to think of what I'm saying to you just as information and as advice, not a lecture. In a world filled with prejudice and cultural conditioning, it is very hard to find people that are able to take a moment to think about life objectively, and try to arrive at the truth about this world and the real purpose of our lives. Unfortunately, when you ask most people the question, what is the purpose of our life? Such a fundamental and important question. They will not tell you what they have concluded through observation or analytical reasoning. Rather, in most cases, they will simply tell you what someone else said, or they will tell you what is commonly presumed by others. What my father said the purpose of life is, what the minister of my church said the purpose of life is, what my teacher in school said, what my friend said. If I ask anyone about the purpose of eating, you see, why do we eat? Everyone will say, in one word or another, why, it's for nutrition, because nutrition sustains life. If I ask anyone why they work, they will say, because it's a necessity in order to support themselves and to provide the needs of their family. If I ask anyone why they sleep, why they wash, why they dress, etc., they will answer, this is a common necessity for all human beings. We can follow this line of questioning with 100 questions and receive the same or similar answers from anyone in any language, in any place in the world. Simple. Then I ask you the question, why is it that when we ask the question, what is the goal and the purpose of life, that we get so many different answers? That's because people are confused. They don't really know. They're stumbling in the dark. And rather than to say, I don't know, they just offer any answer that they've been programmed to answer. Well, think about it tonight. Is our purpose in this world simply to eat, sleep, dress, work, acquire some material things and enjoy ourselves? Is this our purpose? Why are we born? What is the object of our existence? And what is the wisdom behind the creation of man and this tremendous universe? Think about that question. Some persons argue that there's no proof of any divine origin. There's no proof that there's a God. There's no proof that this universe has come about through any divine purpose. There are people who argue this way. And they say that perhaps this world came about by chance. A big bang, and this whole great world, with all its orchestration, just came together. And they argue that life doesn't have any definite purpose, and that there's nothing that can be proven through either logic or science that there's a God or a purpose or any divine reason behind this world. Here I would like to mention a few verses from the Quran that addresses this subject, and I'd like you to listen first to the Arabic, because the Arabic is a medicine. While you're listening, you're getting the medicine. And after that, I'll offer the transliteration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. We seek the protection of Allah from every evil thing. Allah mentions to us in the Quran that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allah has power over everything. Behold, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of the night and the day, there are indeed signs for men of understanding, men who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down on their sides, and they contemplate the wonders of the creation in the heavens and the earth with the thought, our Lord, not for any foolish purpose hast Thou created all of this. Glory be to Thee. Give us salvation from the penalty of the hellfire. Now here in these verses, Allah has mentioned very clearly to us by first drawing our attention to the creation of ourselves, the different postures of the human body, the different attitudes of the human psychology. He draws our attention to the heavens, the alternation of the night and the day, the firmament, the stars, the constellations. And then He says to us, He has not created all of this for any foolish purpose. Because when you see the design of it, you know that the design of it is very powerful and very precise. And something very powerful and very precise that is beyond your own calculation and imagination, it cannot be foolish. It cannot be just thrown together. For instance, if you took 10 marbles and numbered them 1 to 10, and all of them were different colors, and you put them inside of a bag and shook the bag, and then closing your eyes reached inside that bag, and I told you, pull out marble number 1, and then pull out marble number 2, and then pull out marble number 3 in order. What's the chance of your pulling out those 10 marbles in order? Do you know what the chances are? 26 million to 1. So what's the chances of the heavens and the earth being thrown in a big bang and orchestrated like they are? What's the chance of that? We have to ask ourselves a further question. When you see a bridge, a building, or an automobile, you automatically consider the person or the company that constructed it. When you see an airplane, a rocket, a satellite, or a large ship, you also think about how incredible of a vehicle that it is. When you see a nuclear plant, an orbiting space station, a super international airport like what exists here in this country, you have to be thoroughly impressed with the engineering dynamics that are involved. Yet, these are just things that are manufactured by human beings. Then what about the human body? With its massive and intricate control systems. Think about it. Think about the brain. How it thinks, how it functions, how it analyzes, stores information, retrieves information, distinguishes and categorizes information in a millionth of a second, and does it constantly. Think about the brain for a moment. This is the brain that made the automobile, the rocket ships, the boats, and so and so. Think about the brain and who made that. Think about the heart, how it pumps continuously for 60 or 70 years, intaking and discharging blood throughout the body, and maintaining that steady precision throughout the life of that person. Think about it. Think about the kidneys, what kind of function that they carry.
the purifying instrument of the body, which performs hundreds of chemical analyses simultaneously, and also controls the level of toxicity in the content of the body. And it does this automatically. Think about your eyes, the human camera that adjusts, focuses, interprets, evaluates, applies color automatically, the natural reception and adjustment to light and distance. Automatic. Think about it. Who created that? Who has mastered that? Who plans that? And who regulates that? Human beings themselves? No, of course not. What about this universe? Think about this. This earth is one planet in our solar system. And our solar system is one of the systems in the Milky Way. And the Milky Way is one of the constellations in that galaxy. And there are millions of galaxies like the Milky Way. Think about that. And they are all in order. They are all precise. They are not colliding with each other. They are not conflicting with each other. And they are swimming along in an orbit that has been set for them. Has human beings set that into motion? And are human beings maintaining that precision? No, of course they're not. Think about the oceans, the fish, the insects, the birds, the plants, bacteria, the chemical elements that have not been discovered and cannot be detected even with the most sophisticated instruments. Yet each one of them has a law that they follow. Did all of this synchronization, balance, harmony, variation, design, maintenance, operation, and infinite numeration, did this happen by chance? And also, do these things function perpetually and perfectly also by chance? And do they keep on reproducing themselves and maintaining themselves also by chance? No, of course not. That would be totally illogical and foolish to think, and in the least, it would indicate that however it came to be, it is totally outside of the realm of human capabilities. We will all agree to that. The being, the almighty power, God, the creator who has the knowledge to design, to proportion, who has created all of this and is responsible for maintaining all of this, is the only one that is deserving of praise and gratitude. If I gave each one of you $100 for no reason, just for coming here, you would at least say thank you. What about your eyes, your kidneys, your brain, your life, your breath, your children? What about that? Who gave you that? Is he not worthy of praise and thanks? Is he not worthy of your worship and your recognition? My brothers, that in a nutshell is the purpose and the goal of this life. Allah subhanahu wa ta'ala said to us in the Quran, I have not created the jinn, the spirits, nor the human beings for any other purpose except to worship me. This is what the Almighty said. So our purpose in this life is to recognize the Creator, to be grateful to the Creator, to worship the Creator, to surrender ourselves to the Creator, and to obey the laws that He has determined for us. In a nutshell, it means worship. This is our purpose on this life. And whatever we do in the course of that worship, that system, the eating, the drinking, the dressing, the working, the enjoying between the life and the death, all of this is just consequential, but we have been created for worship. That's the purpose of our life. I don't think that anyone who is scientific or analytical, they won't have much argument with that purpose. They may have some other ulterior purpose within themselves, but that's something they have to deal with between themselves and Almighty God. Let's go to the basic themes of the Quran. The supreme oneness of Almighty God, which includes His names, the attributes, the relationship between the Almighty and His creatures, and how man should maintain that relationship. The continuity of prophets and messengers, their lives, their messages, and their overall mission. The insistence upon following the final and universal example, Muhammad,
the peace and blessings be upon him, the seer of the prophets and messengers, reminding the human beings of the shortness of this life and calling them towards the eternity of the life hereafter. Life hereafter, meaning after here. You know, after you leave here, you're going somewhere. I mean, tonight. Well, after you die and you leave here, this earth, you're going somewhere. Whether you accept it or know about it, you're going there, and you are responsible because you have been told, even if you have rejected it. Because the object of this life is not for you to sit here and after this do nothing and have no effect. Every cause has an effect. And you came into this life for a cause and a purpose, and it must have an effect. It must warrant some sort of effect. You don't go to school to stay there. You don't go to work not to get paid. You don't build a house and don't move into it. You don't get a suit made and don't wear it. You don't grow up as a child and don't become an adult. You don't work without expecting a reward. You cannot live without expecting to die. You cannot die without the expectancy of the grave. And you cannot expect that the grave is the end, because that would mean that God has created you for a foolish purpose. And you have not went to school or worked or done anything or chose a wife or chose the name of your children or came here tonight for a foolish purpose. How could you assign to God something less than yourself? In an attempt to capture and convince the imagination and faculties of reasoning, the Quran goes through great length and beauty to expound upon the oceans and rivers, the trees and plants, the birds and insects, the wild and domestic animals, the mountains, the valleys, the expansion of the heavens, the celestial bodies and the universe, the fishes and the aquatic life, the human anatomy and biology, the human civilization and history, the description of paradise and hell, the evolution of the human embryo, the mission of all the prophets and messengers, the purpose of life on earth. And how could a man born in a desert, a man that's illiterate and couldn't read, how could a man born in the desert and could not read and watching sheep, how could he expound upon things that he was never exposed to? And I'm not speaking in a condemning fashion. I'm a person who was a Christian, a person who found out these things through my own investigation, a person who is now sharing this information for you, overturning some rocks for you to look under. And it's up to you. So don't think that you've got time. You've got tonight, and then tomorrow, and then the next night, and it's day by day. You hold it or you lose it. It's up to you. It's up to you. It's up to you. जिंदगी के मकसद को पाने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने से बड़ी, अपने से ज्यादा अक्लमंद और अपने से ज्यादा कुदरत और अजमत रखने वाली हस्ती से रुजू करे, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला बंदों से बराह रास्त कलाम नहीं करता। उसने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे और उन्हें किताबें दी, और आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया। उसी की बात है यहाँ किताबुन, एक किताब, और किताब बमाना मकतूब, लिखी हुई चीज। कहाँ लिखी हुई है? लौहे महफूज पर। और बस मैं किताब की बात कर रही हूं कि किताब का लफ्ज़ी माना है लिखी हुई चीज, यानी अल्लाह की बात जो लिखी हुई है। मेरा सवाल यह कि कहाँ लिखी हुई? आपने फरमाया लौहे महफूज में। मैंने मान लिया, लेकिन वो सिर्फ लौहे महफूज में नहीं, क्योंकि वहां तक तो हम सब पहुंच नहीं सकते। उसके बाद वो बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के हाथों में है, वहां लिखी हुई है, मौजूद। उसके बाद तीसरी जगह आपके सामने लिखी हुई है, इंसानों के पास। तो किताब जो है 3 जगह पर लिखी हुई है। किताबुन अंज़लनाहु, अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया है इसको। जैसे सूरत अल इंसान में आता है 23, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, बेशक हमने नाजिल किया है आप पर कुरआन को जैसे नाजिल किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया। इलैका से मुराद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. کیسی ہے یہ کتاب؟ مبارکن، مبارک کتاب ہے، برکت والی ہے. اور برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. برکت کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، الخیر الواسع، جس میں ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہے. وہ جہاں سے گزرے، جہاں ہو، جس کے پاس ہو، اس کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں. یہ کیسی کتاب ہے؟ جو سراسر خیر ہے، اور اس کا خیر اور اس کی بھلائی اور اس کی برکت عام ہے، وسیع ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. جس رب کی طرف سے آئی وہ عظیم، جس نبی پر آئی عظیم، جس فرشتے نے اتارا اس کو جبریل امین عظیم، جس مہینے میں اتری رمضان کا عظیم، اور جس رات میں اتری عظیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پھر سورۃ الدخان آیت 3 میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات بھی مبارک. جس امت پر اتری امتن وسطن، وہ مبارک. جس شہر میں اتری شہر مکہ ام القری. پھر جس دل میں یہ نازل ہو، جو انسان اس کو یاد کرے، جو اس پہ غور و فکر کرے، جو اس کو سیکھے اور جو اس کو سکھائے، وہ سب مبارک. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس سارے کام میں اول سے لے کر آخر تک، یعنی جہاں سے یہ چلی وہاں سے لے کر آخری سرے تک، اس میں خیر ہی خیر ہے. اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے اس کا انجام بھی بخیر ہے. کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. الانعام 155. کہ مبارک کتاب کس لیے اتاری ہم نے؟ کہ تم اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی آیات کو سمجھا جائے کہ یہ کہتی کیا ہے. کیونکہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں مگر امانی. اور یہ کون ہے جو کتاب کو نہیں جانتے؟ جو صرف اس کے لفظ تو جانتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں جانتے. پتہ ہی نہیں کہ کتاب کہتی کیا ہے. اور دنیا کی کوئی اور کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی. تو اس لیے اس کتاب کو سمجھنا بھی اور اس پر غور و فکر کرنا بھی لازم ہے. اس کتاب کا اتنا حصہ سمجھنا سب پر فرض ہے، چاہے کوئی بھی ہو. جتنا حصہ پڑھ کر کوئی شخص دین کے تقاضے پورے کر سکے، یعنی اس درجے کا جاننا اس کتاب کو سب پر لازم ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر اعلیٰ درجات کے لیے اور اعلیٰ کاموں کے لیے پھر اعلیٰ درجے کا غور و فکر اس میں ضروری ہے، کیونکہ پھر اس کے لیولز ہیں. ایک ہے منیمم ریکوائرمنٹ، اور وہ کیا ہے کہ جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کو شرک اور توحید کا پتہ ہو، آپ کو ایمان کے بارے میں معلوم ہو، عبادات کا معلوم ہو، اخلاقیات کا معلوم، حلال اور حرام کا معلوم ہو. اس درجے پر اس کتاب کو پڑھنا سب پر فرض ہے. کچھ درجے ایسے ہیں کہ جس میں اگر کچھ لوگ مزید غور و فکر کر لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی. قرآن پاک میں بار بار غور و فکر پر متوجہ کیا گیا. سورۃ محمد آیت 24 میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ النساء 82 میں بھی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورۃ المؤمنون 68 افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. تو خلاصہ کیا ہے ان ساری باتوں کا؟
کہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے، اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتاب کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے اس میں غور و فکر ضروری ہے. لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. اولو الالباب، الباب جمع ہے لبب کی، جیسے سبب کی اسباب، تو لبب کی الباب، عقل والے. اور عقل کون سی یہاں؟ عقل رشد، عقل ادراک نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ادراک تو کر لیتے، پرسیو کر لیتے ہیں، سمجھ لاتے ہیں کیا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، راستہ نہیں نظر آتا ان کو، عمل کرنا نہیں آتا. تو اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو کتاب کو اس درجے پر سمجھیں کہ اس پر عمل بھی کر سکیں. اگر کوئی اس کو سمجھ تو گیا لیکن اسے عمل نہیں کرنا آ رہا تو اللہ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کس بات میں؟ کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور پڑھ کے صرف اس کو لوگوں کو بتاتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کتاب کا کتنا بڑا حافظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بڑی باتیں کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھتا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عقل مند لوگوں میں شامل نہیں. اللہ نے یہ کتاب کس لیے اتاری؟ کہ لوگ اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور جب عمل کریں گے اس کتاب سے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت کتاب کی برکت کا معنی کیا سمجھتی؟ کہ نیا گھر بنائیں تو پھر لازم ہے قرآن خوانی کرانا، کیونکہ لوگوں کو بلا کے پڑھوائیں گے تو برکت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو مبارک کب بتاتے ہیں اس کو؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کب مبارک ہے یہ تمہارے لیے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جب اس کو سمجھیں اور جب اس پر عمل کریں تو ہی اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کی برکتیں کب آتی ہیں؟ جب اسے آگے پہنچایا جائے، دوسروں تک لے جایا جائے، کیونکہ یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ تمہیں بھی خبردار کیا جائے اور جس جس کو پہنچے، یعنی ہر ایک تک پہنچنی چاہیے. هذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے کہ یہ کس کے لیے ہے کتاب، یہ میسج کس کے لیے ہے؟ ھذا بلاغ للناس، کون سے لوگ؟ صرف آپ جس کمرے میں بیٹھے، سب انسانوں کے لیے ہے. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، کیا جان لیں؟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ الہ بس ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑ لیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرپز آف لائف کب پورا ہوگا؟ تدبر اور تذکر کے ذریعے، غور و فکر اور عمل کے ساتھ. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے صحیح مسلمان بننا ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں یہ نصاب شامل نہیں کر لیتا. یہ زندگی ایک امتحان ہے نا، تو اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس نصاب کو پڑھنا. اور صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مسلسل ایک تعلق قائم کرنا، غور و فکر کرتے رہنا. کیونکہ کلا انہا تذکرہ، یہ کتاب کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. اتنی معزز کتاب جو کرام بررہ کے ہاتھوں میں ہے، ہم تک کس لیے پہنچا دی گئی؟ کبھی آپ سوچے نہیں ہے کیا چیز؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس آ گیا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے،
اس سے بھی قیمتی کوئی چیز ہو سکتی، لیکن ہمارے لیے ایکسیسیبل ہو گئی، اور پھر اگر ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس پر توجہ نہ دیں اور اس کو بھلا دیں اور اس کو ایک طرف کر دیں تو یہ سب ناقدری میں شمار ہوتا ہے. اس کی قدردانی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے تازہ رکھیں، یاد دہانی کراتے رہیں. تدبر کس طرح ہوتا ہے؟ تدبر کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ تدبر کا لفظ ہے نا دبر سے، دبر پیچھا کرنا، یعنی اس کا پیچھا کیا جائے، فالو کیا جائے، یعنی اس کے اندر غور و فکر جاری رکھا جائے. تو بہترین طریقہ تدبر کا کیا ہو سکتا ہے؟ پڑھنے سے تدبر نہیں ہوتا. صرف کیسے ڈیپ جائیں گے؟ میں نے پہلے ایک لفظ بولا ہے، شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا اور نہ دھیان سے سنا ہے، اور وہ یہی تھا، اس کے الفاظ کے معنی میں اتر کر. غور و فکر اور تدبر محض تلاوت سے نہیں ہوتا. تدبر ہوتا ہے الفاظ اور معانی کی پہچان سے، کہ یہ بظاہر نظر آنے والا ایک لفظ جو ہے یہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کیا مفہوم مجھے دے رہا ہے. اگر آپ قرآن ہی سیکھ جائیں تو اسی سے سب کچھ آ جائے گا. میں تو اس حق میں نہیں کہ لمبی چوڑی عربی پڑھی جائے، اور پھر بہت لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ رہا لینگویج. میرے آس پاس دائیں بائیں بہت سے لوگ عربی کے ماہر ہوتے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے. قرآن کوئی عام عربی کی کتاب نہیں ہے. جب تک قرآن کو بطور قرآن کے آپ نہیں پڑھتے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کو وقت نہیں دیتے، جتنا چاہیں آپ ماسٹر ہو کسی بھی لینگویج میں، بات نہیں بنتی. اس کے ساتھ جب تک آپ وقت نہیں گزارتے، اسی کی عربی کو آپ صحیح طور پر نہیں سمجھتے. کیونکہ بہت سے لوگ اور عربی کی ڈھیروں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں. بے شمار لوگوں سے میں ملی ہوں اور میں اس بات کا تجربہ کرتی رہی ہوں اور غور کرتی رہی ہوں لوگوں کی زندگیوں میں قریب سے، کہ جو اتنی عربی جانتے ہیں قرآن کی روح کو کیوں نہیں پہنچتے. وہ سارے ادھر ادھر کے سفر جاری ہیں. اس پہ گرفت تب آتی ہے جب آپ اسی کے ساتھ چمٹ جائیں، اسی پر دن رات لگائیں. تدبر کے ساتھ تذکر دونوں ساتھ ساتھ آئے نا. اصل نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھنا جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے. بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں مگر عمل میں فیل ہوتے ہیں. تو جس کو عمل نہیں کرنا آیا اس کا تدبر بیکار ہے. اور عمل اس درجے پر کرنا کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے ہماری، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو مسائل ہیں ہمارے، ان کو کس طرح ہمیں حل کرنا ہے اور ان میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں تو پھر جتنی مرضی ہسٹری پڑھ لیں اس کی، جتنی مرضی اس کے پس منظر پڑھ لیں. بہت سی آپ دیکھیں گے کہ تفسیروں میں ہر آیت کا شان نزول دیا ہوتا ہے. یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ فلاں واقع کے ساتھ آیت لگی ہوئی. میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں، کیا یہ قرآن صرف اسی خاص دن کے لیے آیا تھا، اسی خاص انسیڈنٹ کے موقع پر ویلڈ تھا، اور کیا کسی خاص قصے کے ساتھ نہیں؟ ھذا بلاغ للناس. یہ صرف کسی ایک خاص انسان کے لیے نہیں، ایک خاص قوم کے لیے نہیں، یہ بلاغ للناس ہے. یہ ہر انسان کے لیے ہے اور ہر انسان کی زندگی کا آئینہ اس میں نظر آتا ہے. یعنی صرف اگر ہم اس کی تاریخ اور اس کے الفاظ ڈکشنری میں ہی دیکھتے چلے جائیں تو بھی بات نہیں بنتی. اصل غور و فکر اور اصل دل پہ اس وقت اترتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جب داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سچویشن سامنے لاتے ہیں تو اس وقت اس امتحان میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا نصیحت پکڑی. اب دیکھیے کہ ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. اگر داؤد علیہ السلام جیسے انسان جن کی قوت اور جن کو بے شمار کوالٹیز ملی تھی، ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس کا 100واں حصہ بھی شاید نہیں ملا. یعنی علم میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا، ان کو حکومت دی، ان کو فہم دیا، حکمت دی، فصل الخطاب دیا، خوش آوازی دی، لوہا ان کے ہاتھ میں موم کر دیا. اتنی جسمانی قوت کے جالوت جیسے پہلوان کو انہوں نے مار ڈالا. اور اسی طرح ان کی حکومت مضبوط تھی. اتنا سب کچھ پانے کے بعد ان کا امتحان ہوا. کیا کافی نہیں تھا کہ ایک بندے میں اتنی ساری کوالٹیز ہیں، اب مزید اس کو کیا ٹیسٹ کرنا ہے؟ انسان خواہ قابلیت کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے، امتحان ہوتا ہے اور روز ہوتا ہے اور روز لکھا جاتا ہے کہ پاس کیا کہ فیل کیا.
جب سچویشن سامنے آئی تو کیا کیا. اور وہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ دو لوگ آتے ہیں اور وہ یکا یک افتاد پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. اچانک سچویشن سامنے آئی, چند لمحوں کی بات تھی, یوں لگتا کہ اٹ واز اے میٹر آف فیو منٹس. آ کے انہوں نے مقدمہ پیش کیا اور گئے. اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے ریئلائز کیا یہ تو میرا امتحان ہوا, میں تو آزمایا گیا ہوں اور میں آزمائش میں پورا نہیں اترا. فوراً گر پڑے سجدے میں, وخر راکعا واناب وظن داؤد انما فتناہ واستغفر ربہ. فوراً معافی مانگنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنی بار ہم استغفار کرتے ہیں, کتنی غلطیوں کو ہم غلطیاں سمجھتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, اور پھر ہم استغفار کرتے ہیں. یعنی آپ سوچئے نا, یکا یک داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور پھر مقصد زندگی کی بات ہوئی اور کتاب کی بات ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل پڑے گا. یہ کیا سبق ہے داؤد کی زندگی اور مقصد زندگی اور کتاب میں؟ یہ ہمیں اس سے کیا بتانا مقصود ہے, ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے یہ قرآن؟ اصل غور و فکر اور اصل تدبر اس کا ہے جس کو تذکر حاصل ہو جائے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کل سے میں غور و فکر کر رہی ہوں کہ سب سے بڑا سبق جو مجھے سیکھنے کو ملا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا کتنا بھی مقرب ہو, کتنی بھی نعمتیں اس کے پاس ہو, لیکن اگر عاجزی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس امتحان کے بعد انہیں خلیفہ کا خطاب ملا. آپ دیکھیں نا, سارا واقعہ جب گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. تو امتحان کس چیز کا تھا؟ اس مقام کو عطا کرنے کے لیے پہلے اللہ نے ان کو امتحان سے گزارا اور اس امتحان میں بتا دیا کہ فیصلے کس طرح کرتے ہیں اس امتحان کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب آؤ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو, فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. تو جب تک انسان ایکسپیرینس نہیں کرتا کسی چیز کو, جب تک کسی تجربے سے نہیں گزرتا, خالی علم کام نہیں آتا. ایک تو نا علم جاننا, جان لیا آپ نے, اب جو ہی آپ کچھ جانتے ہیں نا تو فوراً اللہ امتحان میں ڈالتا ہے, عمل کیا کہ نہیں. اب اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں, اور اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر آگے کے لیے نہیں چنے جاتے, آپ وہیں رہتے ہیں. دیکھیں نا, دنیا میں کسی بھی بڑے کام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ امتحان پر امتحان پر امتحان پر امتحان. اور جب ایک امتحان آپ پاس کر لیتے ہیں تو ہی اگلے اس میں جاتے ہیں, اور اگر نہیں پاس کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہیں رکے رہتے ہیں. کئی لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں جب میڈیسن میں, تو کیا کرتے ہیں, کتنی دفعہ امتحان دیتے ہیں؟ 2 دفعہ پاس ہو جاتے ہیں. 2 دفعہ. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے, سنا بھی ہے, کئی بار فیل ہوتے ہیں اور کئی بار امتحان دیتے ہیں, پھر کہیں جا کر آگے گزرتے ہیں. جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اور جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے. کوئی شخص امتحان کے بغیر بڑے درجے پہ جا ہی نہیں سکتا, کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ بڑے کام کے لیے بڑے دل چاہیے ہوتے ہیں, اور بڑا دل اس وقت بنتا ہے جب انسان خوب تپایا جاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے کس کس چیز سے نہیں نوازا, لیکن کس کس امتحان سے نہیں گزارا. وہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نا, سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, پھر وہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں, پھر وہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں, پھر وہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں. یعنی کس طرح ہیں درجے؟ ٹاپ پہ ہیں انبیاء. اور نہ صرف یہ کہ اس طرح کے امتحانوں میں, بلکہ جسمانی بیماریوں میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے آپ کو شدید قسم کا بخار تھا. ایک صحابی آپ کے پاس گئے اور آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, پریشان ہو گئے کہ بہت زیادہ آپ کو ٹیمپریچر ہے, بہت زیادہ آپ کا جسم تپ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں, مجھے تم میں سے 2 لوگوں کے برابر بخار چڑھتا ہے, یعنی میری تکلیف تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, یعنی عام انسانوں اور پیغمبروں میں فرق کس چیز کا ہے؟ اسی امتحان کا ہے کہ ان کا امتحان بڑا ہوتا ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ وسعت کیا ہے
کس کا ظرف کتنا ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، کون کتنا لے سکتا ہے. جب انسان ایک چیز لے لیتا ہے پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس سے بعد آگے، پھر آگے، اور پھر یوں درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور کیا سیکھا اس سے؟ حضرت داؤد کے واقعے سے کیا سیکھا ہے؟ یہاں حضرت داؤد کو پریپیئر کیا گیا ہے کہ آگے ان کو ایک عہدہ دینا تھا، ایک رتبہ دینا تھا. اس سے پہلے امتحان میں ڈالا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ مشکل کہاں ہوئی، اب آئندہ یہ نہ ہو. دیکھیے پیغمبروں کے لیے لفظ غلطی نہیں استعمال کیا جاتا، کمی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اپنی غلطیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 کہ ہم ان کو غلطی مانتے بھی نہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے. تو جب ہم اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں، کوئی ہمیں بتانا چاہے ہم اسے بتانے بھی نہیں دیتے، تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بےزتی ہو جائے گی. اور پھر اصلاح کب ہوگی؟ نہ ہمیں خود نظر آئے کچھ، نہ ہم کسی کو بتانے دیں، تو پھر حال تو قابل رحم ہے نا. کہ انسان کے جو دنیاوی کامیابیاں ہیں اس میں بھی کامیابی کا جو معیار ہے یا کامیابی کا جو تناسب ہے اس کا انحصار انسان کے ایٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے، انٹیلیجنس پہ نہیں. انسان کی انٹیلیجنس اور محنت اور ہارڈ ورک صرف زندگی میں 20% کام آتی ہے، اور 80% اس کی کامیابی اس کے ایٹیٹیوڈ پر منحصر ہوتی ہے. کیا سمجھا؟ 20% آپ کی انٹیلیجنس اینڈ ہارڈ ورک. مثلاً آپ کوئی ڈگری کر رہے ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور آپ نے وہ ڈگری لے لی، لیکن فیلڈ میں آپ کامیاب کس پر ہوں گے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ پر، کہ آپ کا کام سے متعلق، لوگوں سے متعلق ایٹیٹیوڈ کیا ہے. وہ ایک مشہور محاورہ نا، یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی آپ کو بلندی تک لے کے جاتا ہے، جیسا جیسا ہوگا ویسا ویسا. تو اس پر کچھ چیزیں تلاش کی تھی کہ ایٹیٹیوڈ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، ہمارا رویہ جو ہے مختلف چیزوں کے ساتھ وہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ درست ہو. تو میں آج جب یہ آیت پڑھ رہی تھی تدبر اور تذکر کی، تو مجھے اس میں بھی وہی ریلیشن شپ نظر آ رہا تھا کہ جتنا ہمارا تدبر ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن تدبر کے بعد اگر تذکر نہیں ہو تو بات پوری نہیں بنتی. Attitude. Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی ابیلٹی اور پھر اس کے بعد آپ کی جو موٹیویشن اور پھر ایٹیٹیوڈ. تو اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو کسی بھی کام میں یا مقصد میں کامیاب یا ناکام کرتا ہے. بہت سے لوگ قابل ہوتے ہیں، they are very intelligent, they know everything but they don't know how to do things. جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. جتنا جتنا رویہ آپ کا اس چیز کے ساتھ بہتر ہوگا اتنا اتنا کام کی کوالٹی بہتر ہوگی. یعنی خالی تدبر سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ عمل کرنا نہ جانیں. Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do, and attitude determines how well you do it. The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. It is more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness, or skill. It will make or break a company, a church, a home. The remarkable thing is, we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past. We cannot change the fact that people will act in a certain way. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our attitudes. Charles Swindoll. کیا سمجھا؟ یہاں داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں ابیلٹیز کتنی ہیں ان کے اندر، لیکن اصل کامیابی کہاں سے ملی ان کو؟ ان کے ایٹیٹیوڈ سے. اور ایٹیٹیوڈ کیا تھا ان کا؟ خر راکعا و اناب. فوری طور پر دیر نہیں لگائی.
If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. لیکن ہم زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کمپلین اینڈ کمپلین اینڈ کمپلین اینڈ کمپلین. کیونکہ خود ہم چینج نہیں ہونا چاہتے، ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، کیسے چینج ہو؟ Our lives are not determined by what happens to us, but by how we react to what happens. Not by what life brings to us, but by the attitude we bring to life. A positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts, events, and outcomes. It is a catalyst, a spark that creates extraordinary results. ایکسٹراڈنری ریزلٹس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا اللہ سے بہت کنیکشن ہے، لیکن لائف میں انتہائی نیگیٹو ہے. Assalamu alaikum. One of the examples that came to my mind while listening to this about attitude and circumstances is about physically disabled people. And when they change their attitude and they change their goal, it just completely changes their whole life. And sometimes it's so strong, their attitude and their desire to go on, that they leave us behind too. But it's just amazing how people just make the best of their circumstances. It's amazing. تذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سمجھ آ جانا، آنکھیں کھل جانا، اور صحیح رویہ اور صحیح طریقہ اختیار کرنے کی مل جانا. جیسے ایک لاک ہوتا ہے نا، تدبر کا معنی کیا؟ لاک کھولیں. ام علی قلوب اقفالها، تدبر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ لاک ہے؟ کوئی بھی لاک کیسے کھلتا ہے؟ چابی سے. بازو کا چابی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ لوگوں سے دروازہ نہیں کھلتا. نہیں، چابی صحیح ہوتی ہے، لاک بھی وہی ہوتا ہے، لیکن کھولنا نہیں آتا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ رائٹ یا لیفٹ جو اس کا گھما دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو گھمائیں تو فوراً کھل جاتا ہے، یا تھوڑا سا دروازہ اپنی طرف کھینچ لیں. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ جب ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم صحیح طور پہ نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ہمارا دھیان اس پہ لگا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد آگے کیا کام کرنا ہے. وہ بالکل درست ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو وقت ہمیں اس وقت ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ملا ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا ہے، ہم اپنے اون پر ہیں، ایک بالکل یکسوئی کا وقت ہے. اگر ہم اس میں بیٹھ کے سوچتے بھی رہے کچھ اور تو کر تو کچھ نہیں سکتے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے تو فائدہ تو کچھ نہیں. تو کیوں نہ ہم اس وقت سے جو اس وقت ہمیں ملا ہے یہی کام کریں، یہی فائدہ اٹھائیں. اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، میں دیکھتی ہوں پھر کلاس میں کہ بعض اوقات آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کی نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کان نہیں سن رہے، کیونکہ جس کے کان سن رہے ہو اس کی نگاہوں کا اینگل بدل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خود بخود گہرائی آ جاتی ہے، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں شیطان طرح طرح کی چالوں سے، طرح طرح کی مکاریوں سے ہمیں اس سے پھیرتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے. کبھی کوئی ایک خیال ڈالتا ہے، کبھی کوئی دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کوئی تیسری پریشانی. صرف یہ قرآن کی مجلس میں، نماز میں آپ دیکھیے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کو صرف وہی کرنا ہے. اس کے باوجود مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا ہم وہی کرتے ہیں؟ ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ وقت تو اسی کام کے لیے ہے. فائدہ کیا ہوگا اگر میں کچھ بھی اور سوچوں گی؟ کیوں نہیں اس کو ٹھیک طرح سے پڑھ لیتی؟ ہر نماز میں اپنے آپ کو بار بار پلٹ کے کھینچ کے لانا پڑتا ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ آج میں پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک بہت بڑا دیو جن جو تھا وہ تھوکتا ہوا میری نماز توڑوانے کے لیے آ گیا. تو میں اس پہ قابو پا گیا، اس کو پکڑ لیا میں نے، اور میں نے چاہا کہ اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ سکو. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ جتنا خشوع کریں گے نا، جتنا زیادہ اچھا کام، اتنے بڑے دیو آپ کے پیچھے لگیں گے. اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں نا تو چھوٹا شیطان ہے آپ کے ساتھ، اور اگر آپ بڑا کام کرنے لگے تو بڑا شیطان آ جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی قابو نہیں نہ ہوتے آپ تو پھر وہ اور لشکر لے آتا ہے ساتھ. کوئی آسان ہے؟ آسان نہیں ہے اس امتحان سے نکلنا. لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کتنے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے پہلے ہماری کنسنٹریشن میں خلل ڈالتا ہے. جب بات سنیں گے ہی نہیں، سوئے رہیں گے،
جب سمجھیں گے ہی نہیں، تدبر ہی نہیں ہوا، پہلا کام ہی نہیں کیا آپ نے. گھر میں تو ویسے بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں، وہ وقت جو ملا آپ کو اس کے لیے، اگر اس وقت کو بھی آپ پوری طرح حاضر دماغی سے نہیں دیا آپ نے تو کام کیسے ہوگا؟ تدبر کے بغیر تذکر ہو ہی نہیں سکتا. تو جب تدبر کا وقت گنوا دیا تو اگلا کام تو پھر بھول جائیں. تو ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اس وقت کی قدر کریں. یہ زندگی کا ایک سنہرا وقت ہے کہ جس میں ہمیں گھر والوں نے بھی چھوڑا ہوا اور اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے اور موقع ایک ملا ہوا ہے، ایک ماحول ملا ہوا ہے، ایک روٹین بن گئی ہے، عادت ہو گئی ہے. تو اس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا لیں. ایک ایک دن کر کے مائنس ہی ہو رہا ہے نا، پلس تو نہیں ہو رہا، مائنس ہو رہا ہے. اور ویسے مائنس پلس ہو بھی جائے تو بھی آج کا دن تو صرف آج کے لیے، کل کے لیے تو نہیں ہے. آج ہر روز ایک نیا لیسن ہے، اور اگر ہم اس روز کا لیسن ساتھ نہیں لے کے جاتے اور اس کو اپلائی نہیں کرتے کچھ فائدہ نہیں. تو برکتیں جب ہوں گی جب یہ دو شرائط پوری ہوں گی، تدبر اور تذکر کی. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.